خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب اس کا 28واں 29واں اور 30واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میرا چڑھاوا یعنی میری وہ غذا جو راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہے تم یاد کر کے میرے حضور وقت معین پر گزرانا کرنا۔ تو ان سے کہہ دے کہ جو آتشین قربانی تم کو خداوند کے حضور گزراننا ہے وہ یہ ہے کہ 2 بے عیب یک سالہ نر برے ہر روز دائمی سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا کرو، ایک برہ صبح اور دوسرا برہ شام کو چڑھانا، اور ساتھ ہی ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل 1/4 ہین کے برابر ملا ہو، نذر کی قربانی کے طور پر گزراننا۔ یہ وہی دائمی سوختنی قربانی ہے جو کوئی سینہ پر مقرر کی گئی تاکہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، اور ہین کی 1/4 کے برابر میں فی برہ تپاون کے لیے لانا، مقدس ہی میں خداوند کے حضور میں کا یہ تپاون چڑھانا، اور دوسرے برہ کو شام کے وقت چڑھانا، اور اس کے ساتھ بھی صبح کی طرح ویسی ہی نذر کی قربانی اور تپاون ہو، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور سبت کے روز 2 بے عیب یک سالہ نر برے اور نذر کی قربانی کے طور پر ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو تپاون کے ساتھ گزراننا۔ دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ یہ ہر سبت کی سوختنی قربانی ہے۔ اور اپنے مہینوں کے شروع میں ہر ماہ 2 بچڑے اور 1 مینڈھا اور 7 بے عیب یک سالہ نر برے سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھایا کرنا، اور ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر بچڑے کے ساتھ، اور ایفا کے 5ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر مینڈھے کے ساتھ، اور ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا جس میں تیل ملا ہو ہر برہ کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر لانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی سوختنی قربانی یعنی خداوند کے حضور آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور ان کے ساتھ تپاون کے لیے میں فی بچڑا نصف ہین کے برابر اور فی مینڈھا 1/3 ہین کے برابر اور فی برہ 1/4 ہین کے برابر ہو۔ یہ سال بھر کے ہر مہینے کی سوختنی قربانی ہے، اور اس دائمی سوختنی قربانی اور اس کے تپاون کے علاوہ ایک بکرا خطا کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا جائے۔ اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو خداوند کی فسح ہوا کرے، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو عید ہو، اور 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائی جائے۔ پہلے روز لوگوں کا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم آتشین قربانی یعنی خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچڑے اور 1 مینڈھا اور 7 یک سالہ نر برے چڑھانا، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/4 حصہ کے برابر اور فی مینڈھا 5ویں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر گزرانا کرنا، اور خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا ہو، تاکہ اس سے تمہارے لیے کفارہ دیا جائے۔ تم صبح کی سوختنی قربانی کے علاوہ جو دائمی سوختنی قربانی ہے ان کو بھی گزراننا۔ اسی طرح تم ہر روز 7 دن تک آتشین قربانی کی یہ غذا چڑھانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے۔ روزمرہ کی دائمی سوختنی قربانی اور تپاون کے علاوہ یہ بھی گزرانا جائے۔ اور 7ویں دن پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور پہلے پھلوں کے دن
جب تم نئی نذر کی قربانی ہفتوں کی عید میں خداوند کے حضور گزرانو، تب بھی تمہارا مقدس مجمع ہو، اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم سوختنی قربانی کے طور پر 2 بچڑے، 1 مینڈھا اور 7 یکسالہ نر برے گزراننا، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ہو، اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر اور فی مینڈھا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور 1 بکرا ہو، تاکہ تمہارے لیے کفارہ دیا جائے۔ دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی کے علاوہ تم ان کو بھی گزراننا، یہ سب بے عیب ہوں اور ان کے تپاون 7 ہوں، اور 7ویں مہینے کی 1 تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، یہ تمہارے لیے نرسنگے پھونکنے کا دن ہے۔ تم سوختنی قربانی کے طور پر 1 بچڑا، 1 مینڈھا اور 7 بے عیب یکسالہ نر برے چڑھانا، تاکہ یہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر اور فی مینڈھا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو، تاکہ تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے۔ نئے چاند کی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی، اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی، اور ان کے تپاونوں کے علاوہ جو اپنے اپنے آئین کے مطابق گزرانے جائیں گے، یہ بھی راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور چڑھائے جائیں۔ پھر اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا، بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر 1 بچڑا، 1 مینڈھا اور 7 یکسالہ نر برے خداوند کے حضور چڑھانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر تیل ملا ہوا میدا فی بچڑا ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر اور فی مینڈھا 5واں حصہ کے برابر، اور 7 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور خطا کی قربانی کے لیے 1 بکرا ہو، یہ بھی اس خطا کی قربانی کے علاوہ جو کفارہ کے لیے ہے، اور دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو پھر تمہارا مقدس مجمع ہو، اس دن تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7 دن تک خداوند کی خاطر عید منانا، اور تم سوختنی قربانی کے طور پر 13 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یکسالہ نر برے چڑھانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے، یہ سب کے سب بے عیب ہوں، اور ان کے ساتھ نذر کی قربانی کے طور پر 13 بچڑوں میں سے ہر بچڑے پیچھے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 3/2 حصہ کے برابر، اور دونوں مینڈھوں میں سے ہر مینڈھے پیچھے 5واں حصہ کے برابر، اور 14 بروں میں سے ہر برہ پیچھے ایفا کے 10واں حصہ کے برابر ہو، اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو، یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور دوسرے دن 12 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 بے عیب یکسالہ نر برے چڑھانا، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نذر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور 1 بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو، یہ سب دائمی سوختنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاونوں کے علاوہ چڑھائے جائیں۔
اور تیسرے دن 11 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نذر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوکھنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور چوتھے دن 10 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نذر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوکھنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 5ویں دن 9 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نذر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوکھنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور چھٹے دن 8 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نذر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوکھنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 7ویں دن 7 بچڑے، 2 مینڈھے اور 14 یک سالہ بے عیب نر برے ہوں، اور بچڑوں اور مینڈھوں اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نذر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوکھنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ اور 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، بلکہ تم ایک بچڑا، ایک مینڈھا اور 7 یک سالہ بے عیب نر برے سوکھنی قربانی کے طور پر چڑھانا، تاکہ وہ خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ٹھہرے۔ اور بچڑے اور مینڈھے اور بروں کے ساتھ ان کے شمار اور آئین کے مطابق ان کی نذر کی قربانی اور تپاون ہوں، اور ایک بکرا خطا کی قربانی کے لیے ہو۔ یہ سب دائمی سوکھنی قربانی اور اس کی نذر کی قربانی اور تپاون کے علاوہ چڑھائے جائیں۔ تم اپنی مقررہ عیدوں میں اپنی منتوں اور رضا کی قربانیوں کے علاوہ یہی سوکھنی قربانیاں اور نذر کی قربانیاں اور تپاون اور سلامتی کی قربانیاں گزراننا، اور جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا وہ سب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتا دیا۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ جس بات کا خداوند نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مرد خداوند کی منت مانے یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی خاص فرض ٹھہرائے تو وہ اپنے عہد کو نہ توڑے، بلکہ جو کچھ اس کے منہ سے نکلا ہے اسے پورا کرے۔ اور اگر کوئی عورت خداوند کی منت مانے اور اپنی نوجوانی کے دنوں میں اپنے باپ کے گھر ہوتے ہوئے اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرائے، اور اس کا باپ اس کی منت اور اس کے فرض کا حال جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے سن کر چپ ہو رہے، تو وہ سب منتیں اور سب فرض جو اس عورت نے اپنے اوپر ٹھہرائے ہیں قائم رہیں گے۔ لیکن اگر اس کا باپ جس دن یہ سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس کی کوئی منت یا کوئی فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرایا ہے قائم نہیں رہے گا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا، کیونکہ اس کے باپ نے اسے اجازت نہیں دی۔ اور اگر کسی آدمی سے اس کی نسبت ہو جائے حالانکہ اس کی منتیں یا منہ کی نکلی ہوئی بات جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہے اب تک پوری نہ ہوئی ہو، اور اس کا آدمی یہ حال سن کر اس دن اس سے کچھ نہ کہے،
تو اس کی منتیں قائم رہیں گی، اور جو باتیں اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی ہیں وہ بھی قائم رہیں گی۔ لیکن اگر اس کا آدمی جس دن یہ سب سنے اسی دن اسے منع کرے تو اس نے گویا اس عورت کی منت کو اور اس کے منہ کی نکلی ہوئی بات کو جو اس نے اپنے اوپر فرض ٹھہرائی تھی توڑ دیا، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا، پر بیوہ اور مطلقہ کی منتیں اور فرض ٹھہرائی ہوئی باتیں قائم رہیں گی۔ اور اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے کچھ منت مانی یا قسم کھا کر اپنے اوپر کوئی فرض ٹھہرایا ہو اور اس کا شوہر یہ حال سن کر خاموش رہا ہو اور اسے منع نہ کیا ہو تو اس کی منتیں اور سب فرض جو اس نے اپنے اوپر ٹھہرائے قائم رہیں گے۔ پر اگر اس کے شوہر نے جس دن یہ سب سنا اسی دن اسے باطل ٹھہرایا ہو تو جو کچھ اس عورت کے منہ سے اس کی منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرض کے بارے میں نکلا ہے وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کے شوہر نے ان کو توڑ ڈالا ہے، اور خداوند اس عورت کو معذور رکھے گا، اس کی ہر منت کو اور اپنی جان کو دکھ دینے کی ہر قسم کو اس کا شوہر چاہے تو قائم رکھے یا اگر چاہے تو باطل ٹھہرائے۔ پر اگر اس کا شوہر روز بروز خاموش ہی رہے تو وہ گویا اس کی سب منتوں اور ٹھہرائے ہوئے فرضوں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس نے ان کو قائم یوں کیا کہ جس دن سے سب سنا وہ خاموش ہی رہا، پر اگر وہ ان کو سن کر بعد میں ان کو باطل ٹھہرائے تو وہ اس عورت کا گناہ اٹھائے گا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اور باپ بیٹی کے درمیان جب بیٹی نوجوانی کے ایام میں باپ کے گھر ہو، ان ہی آئین کا حکم خداوند نے موسیٰ کو دیا۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔